روزے کا اہتمام، کسی بھی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے۔ بیماری ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، ایسی بیماری ہے روزہ رکھنا یا چھوڑ سکتے؟ چھوڑے تو بعد میں قضا کرنا، کفارہ ہے، فدیہ ہے، کیا ہے وہ تفصیلات پوچھ لیجئے۔ پرسنل ہر عورت اپنے مسائل پوچھے، شوہروں کے واسطے سے پوچھے، جوان بچوں کے اپنے بیٹوں کے واسطے سے پوچھے، لیکن پوچھے، لیکن بلا وجہ کے نہیں ڈاکٹر صاحب بول دیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی کہتے، اس واسطے نہیں رکھ رہی ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب کون ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب جبرائیل علیہ السلام ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب فرشتے ہیں کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب کا کام انجیکشن دینا، گولیاں دینا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کام فتوے دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اپنی طبیعت پوچھو، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو۔ تو روزہ ہرگز مت چھوڑیے۔ اگر کوئی خاتون بوڑھی ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی، تو وہ پوچھ لے کہ اب اس کا قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، فدیہ کیسے ادا کرنا، کب قضا کرنا، سردی کے موسم میں قضا کرنا، روزہ ٹوٹ جائے تو کیسے اس کا کفارہ ادا کرنا، وہ تفصیلات ہر خاتون جس کو پیش آئے وہ پوچھ لے، چونکہ عام طور سے روزہ توڑنے کے واقعات بہت کم پیش آتے، کفارے کے مسائل بہت کم پیش آتے۔ اس کے بعد فدیے کے مسائل رہتے، جو بوڑھے ہو گئے، زیادہ بیمار ہیں، ان کے روزوں کا فدیہ رہتا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آخری حد ہے، اب موت تک روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ان کے لیے فدیہ رہتا ہے کہ وہ ہر روزے میں ایک صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ ادا کرے۔ ایک صدقہ فطر اندازے کے حساب سے دیکھ لیجئے 80-90 روپے سمجھیے، 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے، تو اس کے حساب سے آپ لوگ 30 روزوں کا آخری درجے میں 100 روپے بھی اگر مان لیں تو 30 روزوں کے 3000 روپے۔ اس طرح آپ صدقہ فدیہ ادا کریں۔ پوچھیں کہ فدیے کی رقم کہاں دینا ہے، ایک ساتھ دے سکتے، الگ الگ دے سکتے، ایک ہی آدمی کو دینا، الگ الگ آدمی کو دینا، یہ سارے مسائل اپنے علماء سے پوچھ کر کریں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے، الگ الگ بھی دے سکتے، ایک ہی آدمی کو دے سکتے، یہ ساری گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ بلا وجہ کے روزہ نہ چھوڑے۔